أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. اور ان کے سامنے آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ صحیح بیان کیجئے. اذ قربا قربانا جب انہوں نے قربانی پیش کی فتقبل من احدہما اور ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی ولم يتقبل من الآخر اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے کہا لأقتلنک میں تجھے ضرور قتل کروں گا. دوسرے نے کہا انما يتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتے ہیں. گزشتہ ہفتے بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ایک واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا. اس کی تفصیل ہمارے سامنے آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ قوم عمالقہ سے جہاد کرو، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے اور اس کی ان کو سزا بھی ملی. پھر 40 سال تک ایک وادی تی کے اندر حیران سرگردہ پھرتے رہے. یہ واقعہ آیا تو ایک طرف تو ان کا حال یہ تھا بنی اسرائیل کا کہ اللہ کا جو حکم آتا اس حکم پر عمل نہیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے اور بنی اسرائیل دعوے کرتے ہیں نحن ابناء اللہ نحن احباء اللہ کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں.
تو اپنے آپ کو یوں کہا کرتے تھے کہ ہم تو پیغمبروں کی نسل ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، لہذا ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، ہمیں کوئی سزا ملنے والی نہیں ہے۔ کہ ہمارے بڑے بڑے نیک لوگ تھے، صالحین سے انتساب پر انہیں گھمنڈ تھا، غرور تھا۔ انتساب بالصالحین یعنی نیک لوگوں سے نسبت جڑ گئی، باپ دادا بڑے عالم تھے، بڑے دیندار تھے، تو آدمی اس میں غرور اور گھمنڈ میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کے اس گھمنڈ کو توڑنے کے لیے ایک واقعہ سنائیے ان کو پتہ چلے گا کہ انتساب بالصالحین یہ کیا چیز ہے، اس پر گھمنڈ اور غرور کیا ہے، اور اس کی کیا حیثیت ہے، کیا وقعت ہے۔ اصل تو انسان کا اپنا کام آتا ہے، باپ دادا نے کیا کیا وہ نہیں کام آئے گا۔ باپ دادا دیندار تھے، عالم تھے، نیک تھے، متقی پرہیزگار تھے، بیٹا چور گئے، ڈاکو گئے، تو کیا یہ چور اور ڈاکو ان کے ساتھ جنت میں جائے گا؟ نہیں۔ باپ پیغمبر بن جائے، بیٹا کافر ہو، تو کیا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر ہے تو کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں نہیں۔ انتساب بالصالحین پر جو غرور اور گھمنڈ تم کر رہے ہو، تو ذرا سنو ایک واقعہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو واقعہ سناؤ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے پیغمبر ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، ان کے دو بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ یہ آیات جو پڑھی ہیں، ان آیات میں حابیل اور قابیل کا واقعہ ہی بیان کیا گیا ہے۔ اور اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بڑوں کا نیک ہونا، اگر چھوٹے برے ہیں تو بڑوں کا نیک ہونا، صرف ان کا نیک ہونا، یہ اس سے ان کا کام نہیں بنے گا، انہیں بھی نیک ہونا پڑے گا۔ اگر یہ نیک ہے، کچھ کم نیک ہے، بڑے زیادہ نیک تھے، تو تب کام چل جائے گا، ان کی نیکی سہارا بن جائے گی، لیکن پہلے ان کو نیک بننا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے اور چھوٹا فاسق ہو اور وہ چاہے کہ مجھے متقیوں والا مقام ہی حاصل ہو جائے، ہرگز نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں حابیل اور قابیل، ان کا مشہور و معروف واقعہ ہے اور مختلف طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم تو موعظت، عبرت اور نصیحت اور ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے، عبرت اور سبق کی کتاب ہے۔ لہذا قرآن کریم کسی واقعے کو مکمل تفصیل، مکمل جزئیات کے ساتھ بیان نہیں کرتا، بلکہ قرآن واقعے کی ان جزئیات کو ذکر کر دیتا ہے کہ جن جزئیات کے اندر عبرت اور سبق، واقعے کے جس حصے میں کوئی سبق مل رہا ہے، کوئی موعظت ہے، کوئی عبرت ہے، تو اس جز کو بیان کر دیتا ہے قرآن۔ باقی اور تفصیل حدیث میں اور تفسیر کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہے، تو اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں، لیکن صحیح اور معتبر روایت جس کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً سلف اور خلف کے اتفاق کے ساتھ یہ بات معتبر ہے، اور یہ چیز معتبر ہے جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام معلوم ہی آپ کو کہ سب سے پہلے انسان ہے۔ اللہ نے پھر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، دو انسان ہو گئے۔ اب آگے توالد، تناسل، نسل کا سلسلہ چلنا ہے، نسل کیسے چلے؟ تو اللہ نے نظام یہ بنایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں جب بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو جڑوا پیدا ہوتا، توامین کہتے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے، جڑوا پیدا ہوتا۔ اب دو بھائی بہنوں کا تو نکاح نہیں ہو سکتا، اب نکاح کا مسئلہ آیا۔ اللہ کا نظام، بڑے بھی ہو رہے ہیں، پیدائش بھی ہو رہی ہے،
تو اب جب نکاح کا مسئلہ آیا تو بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم یہ ہوا اور قانون یہ بنا کہ تمہارے یہاں ایک ساتھ جو جڑوا بچے پیدا ہوئے ہیں وہ تو گویا سگے بھائی بہن ہی کے درجے میں، بالکل ان کی تو آپس میں شادی نہیں ہو سکتی۔ البتہ دوسرے حمل سے جو جڑوا بچے پیدا ہوئے ہیں تو وہ ان پہلے والے حمل سے جو جڑوا بچے پیدا ہوئے ہیں ان کے سگے بھائی بہن کے مانند رہی ہے تو سگے بھائی بھائی، لیکن ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ یعنی پہلے حمل سے جو لڑکا پیدا ہوا ہے تو دوسرے میں جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پہلے والی جو لڑکی ہے تو دوسری مرتبہ میں جو لڑکا پیدا ہوا ہے ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ قانون چل رہا تھا اللہ کی طرف سے، یہ قانون شریعت کا یہ قانون۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں بچہ پیدا ہوا حابیل، اور حابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی ان کی بہن حابیل کی، اور دوسرے حمل سے پیدا ہوا قابیل، قابیل کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اب حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی ظاہر سی بات ہے کہ حابیل کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا تھا، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی تو قانون کے اعتبار سے اس کا نکاح قابیل کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا بلکہ حابیل کے ساتھ۔ ہوا یہ کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت بہت زیادہ تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی تو وہ لڑکی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ اب قانون کے اعتبار سے حابیل کا نکاح اس لڑکی سے ہونا ہے جو لڑکی خوبصورت ہے اور قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور قابیل کا نکاح اس لڑکی سے ہونا ہے کہ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے جو خوبصورت نہیں ہے زیادہ۔ اب حابیل تو راضی ہے لیکن قابیل راضی نہیں۔ قابیل یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ خوبصورت ہے، میں اپنا نکاح اسی سے کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، مانا نہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دیکھ بھائی قانون کے خلاف کر رہا ہے تو اللہ کی طرف سے جو قانون ہے وہی ہے، اگر تو اسے بدلنا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی معلوم کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں اس سے اس خوبصورت لڑکی کا نکاح ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت اور نشان یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ آگ جو قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی اس آگ کو جلا دیتی، اور جو قربانی مردود ہوتی وہ جو کی تو رہتی۔ اس وقت یہ طریقہ تھا۔ تو حابیل کا کام تھا جانوروں کا، بکریاں دمبے پال رکھے تھے، تو عمدہ قسم کا ایک دمبا حابیل نے قربان کیا اور اس کا گوشت ایک پہاڑ پر رکھ دیا، اور قابیل یہ کاشتکار تھا، کسان تھا، اس نے غلہ جات جو تھے اس کے پاس وہ سب لے جا کر پہاڑ پر رکھ دیے۔ قابیل کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، وہ دبا جو رکھا تھا اسے آگ نے کھا لیا، اور قابیل نے جو غلہ رکھا تھا وہ جو کا تو رہ گیا۔ تو قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، تو فیصلہ یہی ہوا کہ اس لڑکی سے جو خوبصورت ہے نکاح حابیل ہی کا ہوگا، قانون بھی یہی تھا پہلے سے۔ اب قابیل کو اور حسد ہو گیا اور غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کر حابیل سے یہ کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اللہ بیان فرما رہے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بنی آدم کا قصہ، آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک سنائیے۔ یہ بالحق لا کر دو باتوں کی طرف اشارہ ہے ایک لفظ سے۔ ایک تو یہ کہ واقعات بالخصوص تاریخی جو واقعات ہوتے ہیں ان کے بیان کرنے میں بڑی بے احتیاطی کی جاتی ہے، جو چاہا جیسے چاہا آدمی بیان کر دیتا ہے، تو یہ نہیں،
جو واقعہ جس طریقے سے پیش آیا ہے اسے اس طریقے سے ٹھیک ٹھیک بیان کیا جائے، اس میں کسی طرح کی کمی بیشی نہ کی جائے، کسی طرح کی رد و بدل نہ کی جائے، اپنی طرف سے نہ کچھ گھٹایا جائے نہ بڑھایا جائے۔ دوسرے اس طرف اشارہ ہے کہ دیکھو حابیل اور قابیل کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے کا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو ٹھیک ٹھیک سچ سچ بیان کر رہے ہیں، تو یہ دلیل ہے آپ کی نبوت کی، اور ایک معجزہ ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے گویا اس کی اطلاع ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، کہ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، تو اس نے کہا یعنی قابیل نے، میں تجھے قتل کروں گا، یہ دھمکی دی۔ پہلے سے ہی غصے میں تھا، حسد میں تھا، جلن میں، لیکن اب دھمکی اور دے دی کہ اب میں قتل ہی کروں گا تجھے۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ اب اس وقت کا کوئی آدمی ہوتا بڑا غصہ آتا، جلال آتا، لیکن حابیل کو جلال نہیں آیا، غصہ نہیں آیا، بلکہ ایک مدبرانہ جواب دیا، سوچا سمجھا جواب دیا۔ جواب یہ دیا انما يتقبل اللہ من المتقین، بھائی اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں، تو نے بھی قربانی پیش کی، میں نے بھی قربانی پیش کی، میری قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی قربانی قبول کرتے ہیں، تو بھی متقی اور پرہیزگار بن جا۔ ہونا یہی چاہیے۔ آدمی اگر سامنے والا جذبات میں آ رہا ہے تو ہمیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے، یہ دانش مندی اور عقل مندی کی بات ہے، اور اس سے دل میں پھر جو ہمارے جذبات کے وقت سامنے والا اگر اپنے جذبات میں نہیں آ رہا ہے، ہماری بات سن رہا ہے، تو یقیناً ہمارے دل میں اس کی عظمت بڑھے گی، محبت بڑھے گی، اور بڑھنی بھی چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ جو آدمی علماء نے لکھا ہے تمہارے غصے کے وقت بھی تم سے ناراض نہیں ہو رہا ہے، تمہاری بات سن رہا ہے، تو وہ تمہارا سچا اور مخلص محبت کرنے والا انسان ہے۔ اس کی مخلصی میں، اس کی محبت میں کمی نہیں ہے۔ اگر وہ مطلبی اور مفاد پرست ہوتا تو وہ ایک دم غصہ ہو جاتا، لیکن وہ غصہ نہیں ہوا، پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑ رہا ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ انسان کی دل کے اندر اور عظمت بڑھتی ہے۔ تو انما يتقبل اللہ من المتقین، یہ کہ غصے میں نہیں آئے، غصے میں ایک دم آنا بھی نہیں چاہیے آدمی کو، کوشش یہ کر لینی چاہیے اگر سامنے والا غصے میں تو ذرا اب میں دب جاؤں، اب جب میں دب جاؤں۔ حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آباد رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے ان کے کچھ مخصوص ملفوظات ہیں، پسندیدہ اقوال، تو ان کا ایک خاص ملفوظ یہ تھا کہ اگر مجھے کہیں غصہ مل جائے میں اسے ذبح کر دوں، اگر کہیں مجھے غصہ مل جائے تو میں اس کو ذبح کر دوں، حضرت فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور عرض کیا کچھ نصیحت فرما دو، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ پھر عرض کیا جی کچھ نصیحت، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ پھر فرمایا 3 بار فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ اس نے غصے نے ہمارے گھروں کو برباد کر رکھا ہے، ہمارے ماحول کو خراب۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے، یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں یہی بتلا رہی ہے کہ دیکھو ایک آدمی دھمکی دے رہا ہے قتل کر دوں گا، جل رہا ہے، لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ صحیح جواب دیا کہ بھئی اس میں کوئی جلنے کی بات نہیں، قربانی تو نے بھی پیش کی، میں نے بھی پیش کی، اللہ نے میری قربانی قبول کر لی۔ بات اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی کو پیش فرماتے ہیں۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ قبول فرماتے ہیں تقوی والوں کا قبول فرماتے ہیں۔ صحابہ کی نیند اڑی رہتی تھی اس آیت کو دماغ میں بٹھا کر۔ حضرت عامر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، انتقال کا وقت ہے، رو رہے ہیں، بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو، پوری زندگی تو نیک کاموں میں گزری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی، آپ صحابی ہو، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دی،
پوری زندگی تو نیک کاموں میں گزرے، پھر رونے کی کیا وجہ؟ فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کا صاف اعلان ہے اللہ متقی لوگوں کی ہی چیز کو پسند کرتے ہیں، انہی کے عمل کو پسند کرتے ہیں، انہی کی قربانی کو پسند کرتے ہیں۔ تو معلوم نہیں میں متقی ہوں یا نہیں، میرا شمار اس میں ہے یا نہیں۔ یہ حضرات صحابہ سب کچھ ہو کر بھی ڈرا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ایک عمل، صرف ایک عمل، فرماتے ہیں اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر سونے کے پہاڑ بھی بنا دیے جائیں تو وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اسی طرح کی بات حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو باقاعدہ خط لکھ کر بھیجا اپنے گورنروں کو بھی، عوام کو بھی، کہ دیکھو تقوی والوں پر ہی اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، اور تقوی والوں کے ساتھ ہی اللہ کی مدد آتی ہے، اور تقوی والوں کے ہی اعمال اللہ قبول فرماتے ہیں، لہذا ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے تقوی کی۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ آدمی جو گناہ ہو گئے ہیں ان گناہوں سے معافی مانگ لیں، آئندہ گناہوں سے بچتا رہے، سچی پکی توبہ کر لے ان گناہوں سے۔ سچی توبہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی گناہ کے کام سے الگ ہو کر توبہ کرے، یہ نہیں کہ گناہ کا کام بھی کر رہے ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں۔ ایسی توبہ تو خود ہمارے اوپر لا حول پڑتی ہے اور توبہ کرتے ہیں۔ اور دوسرے کہ آدمی توبہ کر رہا ہے تو اس وقت ارادہ ہو کہ آئندہ یہ کبھی میں گناہ نہیں کروں گا، اور تیسرے کہ اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو۔ ندامت اور شرمندگی کا لفظ ہم سنتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ندامت اور شرمندگی کہتے کسے ہیں اور کیسی ہونی چاہیے۔ ندامت اور شرمندگی ہر آدمی ہی اپنی کیفیت بتا سکتا ہے کہ مجھے اس گناہ کے کرنے پر ندامت اور شرمندگی ہو رہی ہے نہیں، چونکہ ندامت کے معنی ہے تعلم القلبی، دل کا دکھنا۔ جس طریقے سے اگر ہمیں نقصان ہو گیا تجارت میں، یا ہمارا کوئی بیٹا بیمار ہو گیا، یا رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اس پر ہمارا دل دکھتا ہے چونکہ ہمارا جانی مالی نقصان ہوا ہے۔ تو جس طریقے سے جانی مالی نقصان پر انسان کا دل دکھتا ہے، ایسے ہی اس کا دل دکھے اللہ کی نافرمانی پر، یہ ہے ندامت، شرمندگی۔ اور اللہ کے سامنے آنسو بھی بہا دے، جیسے گناہ کی لذت لی ہے تو اس لذت کو ختم کرنے کے لیے ندامت کے، شرمندگی کے آنسو اللہ کے سامنے بہائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اللہ اسے معاف فرما دیں گے۔ اور کسی کا کوئی حق ہے اس حق کو واپس کر دے، نمازیں چھٹی ہوئی ہے ان کی قضا شروع کر دے، تو انشاءاللہ اللہ کا محبوب مقبول بندہ بن جائے گا، متقیوں میں شمار ہو جائے گا۔ آدمی نبی نہیں بن سکتا، ولی کوئی بھی بن سکتا ہے، گاؤں کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی بھی ولایت کا مقام حاصل کر سکتا ہے، اللہ سب کے ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتے ہیں۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، بڑا تحمل کا ثبوت دیا حابیل نے، اور یہاں تک کہا دیکھ بھائی تو ارادہ کر رہا ہے مجھے مارنے کا، اگر تو میری طرف ہاتھ بھی بڑھائے گا قتل کرنے کے لیے، میں جب بھی تجھے ماروں گا نہیں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں تو پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، اور تیرے اوپر میرا بھی گناہ ہوگا، خود تیرا بھی گناہ ہوگا اگر تو ایسا کرے گا، اور تو جہنمیوں میں سے ہوگا، اور جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ سخت ترین سزا دیں گے۔ سمجھایا اس کو لیکن وہ مانا نہیں، چنانچہ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین۔ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اس کو ابھار دیا، قابیل کو حابیل کے قتل پر ابھارا اور قتل کر دیا، جس سے وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والا ہو گیا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والا ہو، آخرت میں جہنم میں جائے گا اور دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا، ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب بھائی کو مار تو دیا، قتل تو کر دیا، لیکن اتنی عقل نے کہ چھپائے کہاں،
اب پریشان ہے قابیل کہ میں نے حابیل کو مار دیا، قتل کر دیا، اب اس کو چھپاؤ کہاں؟ اللہ نے ایک کوہ بھیجا، اس کوے نے زمین کو کھریدنا شروع کیا اور ایک کوے کو مارا اور زمین کو اپنی چونچ سے پنجوں سے کھودا اور کھودنے کے بعد مٹی میں اس کو چھپا دیا۔ تو اسی طرح کوے سے دیکھ کر عقل آئی کہ اچھا مجھے اسے مٹی میں چھپانا ہے، تو شرمندہ بہت ہوا قابل کہ میں تو کوے سے بھی گئے گزرا ہو گیا، ایک کوے کے اندر جتنی عقل ہوتی ہے میرے اندر اتنی بھی عقل نہیں۔ کوے نے ایک مردار کو کیسے چھپایا اسے معلوم ہے، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں کہ اگر کوئی مر جائے تو اسے کیسے چھپانا ہے، تو میرا حال تو کوے سے بھی گئے گزرا ہو گیا۔ اس پر وہ بڑا نادم اور شرمندہ ہوا۔ وَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اللہ نے کوے کو بھیجا جو زمین کو کھرید رہا تھا تاکہ چھپا دے اس کو، کیف یواری سوءۃ اخی، کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءۃ اخی، کہنے لگا ہے میری شامت، ہے افسوس، میں تو عاجز ہو گیا اس سے کہ میں اس کوے جیسا ہی ہوں کہ میں اپنے بھائی کو چھپاؤں۔ فاصبح من النادمین، اور اس کی وجہ سے وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل پر خصوصاً اور تمام لوگوں پر عموماً یہ بات لکھ دی ہے کہ اگر کوئی ناحق کسی انسان کو قتل کر دیتا ہے تو اس پر ایسا جرم اور ایسا گناہ ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کو ناحق قتل کرنا یہ ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کا قتال کر دینا اور پوری انسانیت کو قتل کر دینا، اور کسی کی زندگی بچا لینا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کی زندگی بچا لینا۔ تو آدمی کو کوشش اسی کی کرنی چاہیے کہ میری ذات سے دوسروں کو نفع پہنچ جائے، نقصان نہ پہنچے، اور اگر میرے ذریعے کسی کی زندگی بچ رہی ہے میرے ذریعے تو انسان اس کے لیے جتنی کوشش کر سکتا ہے پوری کوشش کرے۔ اور یہ سب واقعہ جو پیش آیا ہے حابیل اور قابیل کا، یہ حسد میں ہوا ہے، جلن میں ہوا ہے، حسد اور جلن کی وجہ سے۔ حسد کا انجام بہت برا ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ حاسد گویا اللہ پر ایک طرح سے اعتراض کرنے والا ہے۔ جس نعمت پر آدمی حسد کر رہا ہے اور جس نعمت کے زوال کی تمنا کر رہا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے، یہ سوچنا چاہیے کہ اس نعمت کو دینے والا کون ہے؟ اس نعمت کو دینے والا اللہ ہے۔ تو اس کے زوال کی کوشش کر رہا ہے، زوال کی فکر کر رہا ہے۔ اللہ سے یوں کہنا جس اللہ نے اسے یہ نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس نعمت کو برقرار رکھے اور اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کا اتنا بڑا خزانہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہم اللہ سے مانگنے والے بنے، ہماری نیت اللہ سے مانگنے کی ہو، اور جو بھی کچھ مانگے ہم اللہ سے مانگے۔ اللہ کا اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام انسان ایک میدان میں جمع ہو جائے اور سب اللہ سے اپنی اپنی مراد رکھے، اپنی اپنی ضرورت رکھے، بلکہ ضرورت سے بھی بڑھ کر جو بھی اپنی مراد ہے وہ سب رکھے اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ سب کی مرادوں کو ان کی منشا کے مطابق پورا کر دے، سب کی مانگے اللہ ان کے منشا کے مطابق پورا کر دے، جو بھی جس نے مانگا وہ دے دے، اس سے بھی زیادہ، پھر بھی اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی آنے والی نہیں کہ جیسے کوئی چڑیا سمندر کے اندر اپنی چونچ ڈال دے، اس کی چونچ پر جتنا پانی لگ جاتا ہے اتنے بھی میرے اللہ کے خزانے میں کمی آنے والے نہیں ہیں۔ اتنا بڑا اللہ کا خزانہ ہے۔ یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر۔ اللہ سے مانگنے میں سکون ہے، عزت ہے، دنیا والوں سے مانگنے میں ذلت ہے، بے چینی ہے۔ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔